Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. بھائی دو مقدمے سن لیجئے. دو طبقات معاشرے کے بنا لیں. پہلا مقدمہ غیر معصوم اور معصومین. یہی ہے نا معاشرہ. پورے معاشرے کو تقسیم کریں جناب آدم سے لے کے آج تک تو دو ہی طبقات بنیں گے, یا معصومین ہیں یا غیر معصوم ہیں. ایسا ہی ہے. اب دیکھیں عصمت میں درجات ہیں, میں اس کی بحث نہیں کر رہا کیونکہ عصمت صغرا ہے, عصمت کبریٰ. معصوم بھی دو طرح کے ہیں, کچھ عصمت صغرا پہ ہیں, کچھ عصمت کبریٰ پہ ہیں. انبیاء علیہ السلام عصمت صغرا پہ ہیں, 14 معصومین عصمت کبریٰ پہ. ان کی عصمت کسی اور طرح کی عصمت. بات پہنچ رہی ہے. اب وقت نہیں کہ تفصیل میں جاؤں, دوبارہ پیش کر رہا ہوں, صرف اشارہ تھا کہ عصمت صغرا جہاں ترک اولا ہو سکتا. جیسے اللہ نے جناب آدم سے کہا اس پودے کے قریب مت جانا, یہ گندم مت کھانا, پھر بھی انہوں نے گندم کھائی. گندم حرام نہیں ہے, اگر حرام کرتے تو گناہ ہوتا. معصوم گناہ نہیں کرتا, لیکن ترک اولا تو ہوا نا. یعنی کوئی اولا تھا جو ان سے ترک ہو گیا. وہ معصومین جن سے ترک اولا ہو سکتا ہے وہ عصمت صغرا پہ ہے, اور جن سے ترک اولا بھی نہ ہو وہ عصمت کبریٰ پہ ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں. سب مجمع کی توجہ ہے. میں نے بحث کو زیادہ پیچیدہ تو نہیں کر دیا. تو ادارے گرامی, آپ نے بچپنے سے ماں باپ سے سنا ہوگا, ماں ہمیں اکثر بچپنے میں سکھاتی تھی اور بالکل صحیح سکھاتی تھی, اللہ پنجتن امام معصوم. کبھی آپ نے سوچا کہ بھی معصوم 14 نہیں ہے, 14 سے زیادہ سارے انبیاء معصوم ہیں. جناب مریم معصومہ ہے, جناب زینب ہے, جناب عباس ہے اور حسیہ ہیں. یہ 14 ہی معصوم کیوں سکھایا؟ غلط نہیں سکھایا, صحیح سکھایا. جیسے 14 معصوم ہے ویسا کوئی نہیں ہے. اب بات پہنچ رہی ہے. تو عصمت اور بھی ہے, جناب انبیاء سب معصوم ہیں, جناب مریم ہیں, لیکن 14 جیسا کوئی معصوم نہیں ہے. اس لیے 14 معصوم جب بھی سکھایا تو صحیح سکھایا ہے. ایسا کہ نام معصوم 14. اب اگر چلیں گے میرے ساتھ, میں آپ کا میرا پہلا اتفاق ہے. میں اسلام آباد کا میں پہلی دفعہ, آپ کے بلکہ اس علاقے میں پہلی دفعہ آنے کا اتفاق ہوا ہے. آپ حضرات بھی شاید مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے, پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے, تو تھوڑا سا محبت سے سن لیجیے. جو چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کروں قبول فرما لیجیے گا. فیضان گرامی, یہ جو مطالب پیش کر رہا ہوں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں جو پڑھ رہا ہوں. تو اب یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. پہلا مقدمہ ہے, 2 طبقات میں نے پیش کی تھے, دوبارہ واپس آ جائیے. معصومین کا طبقہ ہے اور غیر معصوم. جیسے معصومین میں بھی طبقات ہیں ویسے غیر معصومین میں بھی طبقات ہیں. میں نے تو بھی صرف عصمت کبریٰ اور عصمت صغرا کو پیش کیا. سرور کائنات کے علاوہ سارے انبیاء عصمت صغرا پہ ہیں, لیکن ان میں بھی اللہ نے کہا سب برابر نہیں ہیں. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. بے قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وہ جو ہم نے رسول بھیجے ہیں ان میں کچھ کو کچھ پہ فضیلت دی ہے. فضلنا بعضهم على بعض, بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. سب برابر نہیں ہے, سب برابر نہیں ہے. بھئی سب معصوم ہے لیکن برابر نہیں ہے. توجہ 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 سارے مجمع کی. سارے انبیاء معصوم ہیں, برابر نہیں ہیں. صحابہ تو معصوم بھی نہیں, برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ توجہ ہے بھئی, وہ سارے انبیاء معصوم ہیں. اللہ واضح الفاظ میں قرآن میں کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. سب برابر نہیں, معصوم ہو کے برابر نہیں. تو یہ غیر معصوم ہوتے ہوئے سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بہت سی باتیں کرنا, میں بہت دیر سے آگے بڑھ رہا ہوں. اب پہلا طبقہ, پہلا مقدمہ سن لیجئے کہ 2 طبقے ہیں معاشرے میں. جناب آدم سے لے کے آج تک 2 طبقے ہیں. ایک ہے معصومین کا اور دوسرا غیر معصوم. کل رات میں کسی جگہ پہ کہہ رہا تھا تو میں نے کہا بھئی گناہگاروں کو کہہ لیجیے. تو بہت سے لوگ, میں نے کہا چلے پھر میں نہیں کہتا گناہگاروں کو کہہ لیں, غیر معصومین. بہت سے گناہگار ہیں, لیکن اب کیا کیا جائے؟ غیر معصوم کہہ لیں, آسان ہے, سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. غیر معصوم کیسے ہیں اس کے اندر؟ اب آئیے ذرا غور کیجیے گا. جو غیر معصوم ہے ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے, یہ دوسرا مقدمہ. غیر معصوم کتنے لوگ ہیں؟ تو غیر معصوم اور معصوم کو کوئی
طبقات ہیں جناب آدم سے لے کے آج تک جتنے غیر معصوم ہیں وہ پوری زندگی کوشش یہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے, حج کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, زیارات پہ جاتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, مجلس میں آتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. توجہ, یہ آپ ساری نیکیاں کر رہے ہیں, خمس زکات جہاد سب کچھ صدقات دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, میں رضی اللہ عنہ بن جاؤں. ہر آدمی کوشش یہی کرتا ہے. بھائی ایک اور فرق بتا دوں علیہ السلام میں اور رضی اللہ عنہ میں. رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو آیتوں کے نزول کا انتظار کرتے ہیں. یہ میرا جملہ حد تک عام ہو چکا, سوشل میڈیا ایسا ہے کہ انسان کے پہنچنے سے پہلے جملے پہنچا دیتا ہے. عزیزان گرامی, رضی اللہ عنہ میں اور علیہ السلام میں بہت بڑا فرق ہے. رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ آیتیں نازل ہو تو ہم اس پہ عمل کریں, ہم اللہ کو راضی کریں. وہ آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہتے ہیں. رضی اللہ عنہ انتظار میں رہتے ہیں آیت آئے ہم عمل کریں. آیت آئی اقیم الصلاۃ, انہوں نے نماز پڑھی. آیت آئی کتب علیکم الصیام, تم پہ روزہ لکھ دیا گیا, انہوں نے روزے رکھے. توجہ, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. آیت آئی وہ حج پہ گئے, آیت آئی زکات دی, آیت آئی خمس دیا, آیت آئی جہاد کیا, آیت آئی انہوں نے ہجرت کی. جو آیتوں کے نزول کے انتظار میں رہے وہ ہے رضی اللہ عنہ, اور جن کے انتظار میں آیتیں رہے وہ ہے علیہ السلام. توجہ سارے بندے کی. آیتیں جن کا انتظار کریں وہ ہے علیہ السلام. یہ بستر رسالت میں سوئے آیت آئے, یہ حالت رکوع میں زکات دے آیت آئے, یہ رہ خدا میں روٹیاں دے آیت آئے, یہ تلوار اٹھا کے خیبر میں جائے آیت آئے, یہ دشمنوں کے سر کاٹنے آیت آئے, یہ خیبر کا در اٹھائے آیت آئے. توجہ فرمائی جانے کے نام. رضی اللہ عنہم وہ ہیں جو آیتوں کے انتظار میں رہتے ہیں, اور علیہ السلام وہ ہیں جن کے انتظار میں آیتیں رہتی ہیں, سورے رہتے ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. آیتیں نازل نہیں ہوتی, صرف سورے نازل ہو جاتے ہیں. کبھی سورہ کوثر آتا ہے, کبھی سورہ عادیات آتا ہے, کبھی سورہ دہر آتا ہے, کبھی سورہ مزمل آتا ہے, کبھی سورہ مدثر آتا ہے. توجہ ہے میرے ساتھ. یہ آیات, یہ عمل کرتے رہتے ہیں, آیات نازل ہوتی رہتی ہیں. عزیزان گرامی, تو اب یہ میں نے آپ کے سامنے مقدمہ پیش کر دیا. آئیے ذرا اگلی بات کو بڑھانا چاہ رہا ہوں, جو میں نے کہا تھا نتیجہ دینا چاہتا ہوں, اس کی طرف چلتے ہیں. صحابہ تو کیا بلکہ تمام کے تمام غیر معصوم وہ ہیں جو کوششیں کرتے ہیں بما صحابہ کے. ہم نیکیاں کریں اللہ ہم سے راضی ہو جائے, ایسا ہے یا نہیں؟ ہم سب نیکیاں کرتے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. معصومین کون ہیں؟ میں نے کہا دو طبقات ہیں, معصوم اور غیر معصوم. غیر معصوم میں نے پیش کر دیا. معصوم کون؟ وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم اللہ ہم سے راضی ہو جائے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ راضی ہے, تبھی تو اس نے معصوم بنایا. مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہیں, وہ جانتے ہیں نا کہ وہ راضی ہے, تبھی تو اس نے معصوم بنایا, تبھی تو اس نے نبی بنایا, رسول بنایا, امام بنایا, عصمت کا درجہ دیا, علم لدنی دیا. وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے, وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے, وہ جانتے ہیں اللہ راضی ہے. تو وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ غیر معصوم کا کمال یہ ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں, لیکن معصوم کا کمال یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے. وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں. اگر ہوں, وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی رضا میں راضی رہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے سید الشہداء کا جملہ, رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ. پروردگارا میں تیری رضا میں راضی ہوں. کسی جگہ پہ میری زبان سے شکوہ نہیں سنے گا پروردگار کو. جناب سید الشہداء کا جملہ کہا کہ میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں, کہیں پہ میری تو اس سے شکایت نہیں ہوگی. توجہ ہو میرے ساتھ, تھوڑی سی اور مثال دیتا ہوں, جو تک نہ پہنچے ہوں. بزرگ تو پہنچ گئے, نوجوانوں کے لیے چند جملے اور پیش کر دوں, اپنے بچوں کے لیے, نوجوان بھائیوں کے لیے چند جملے اور پیش کروں گا. عزیزان گرامی, اگر اللہ اولاد نہ دے تو وہ اولاد کے نہ ہونے پہ راضی. اگر ہو, جناب ابراہیم علیہ السلام, جناب زکریا, اللہ نے اولاد نہیں دی, راضی.
جناب ابراہیم نے کبھی شکوہ نہیں کیا, جناب زکریا نے شکوہ نہیں کیا. ٹھیک ہے ان کی ازواج نے کہا کہ ہمارے اولاد نہیں, لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں. جناب زکریا نے, جناب ابراہیم علیہ السلام نے, کیونکہ وہ دونوں معصوم ہیں. توجہ ہو, معصوم وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے, نہیں اس کی رضا میں راضی رہے. تو اب جناب ابراہیم نے کہا پروردگارا تو نے اولاد نہیں دی تھی, میں راضی. 90 برس کے ہو گئے, اللہ نے کہا اب میں دے رہا ہوں. بھائی وہ جناب سارا نے کہا کہ انا عجوز, اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں, اب میں بچہ جنوں گی. اس وقت اگر دینی تھی اولاد تو جوانی میں دیتا, اب اولاد نہیں چاہیے, بچے کو پالیں گے کیسے؟ بھئی یہ شکوہ جناب سارا کا ہے, جناب ابراہیم کا نہیں. توجہ بھئی مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. شکوہ جناب سارا نے کیا. سورہ زاریات میں 51ویں سورہ میں جناب سارا کا شکوہ, جناب ابراہیم علیہ السلام کا شکوہ نہیں ہے, وہ عصمت میں ہے. کہ پروردگارا تو نے اولاد نہیں دی تھی, میں تب بھی راضی تھا, اب جب تو اولاد بڑھاپے میں دے رہا میں تب بھی راضی ہوں. اللہ نے کہا اچھا اس سے بڑا امتحان آنے والا, یہ جو ہم نے بیٹا دیا تھا ذبح کر دو. کہ پروردگارا تیری رضا میں راضی, تو نے اولاد نہیں دی تھی تب بھی راضی تھا, دے دیا بیٹا تب بھی راضی, اب تو نے دے کے واپس مانگا, میں واپس دینے پہ راضی. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. تو نے اولاد کی تھی, تو نے واپس مانگ لیا, ٹھیک ہے پٹی باندھ کے ذبح کروں گا, لیکن ذبح کر دوں گا کیونکہ تو نے مانگا. توجہ, اب سمجھ میں آیا فرق ابراہیم میں اور فخر ابراہیم حسین میں. وہ بیٹے کے لاشے پہ پٹی باندھ کے جائے, یہ بغیر پٹی کیا ہے؟ سمجھ میں آیا فرق. حسین ابن علی کون ہے؟ فخر خلیل ہے. اللہ نے کہا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگارا تیری رضا میں راضی, میں بیٹے کو ذبح کر دوں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے بیٹے کی تیرے ذبح کرنے کی نیت کو مان لیا, ذبح نہیں ہونے دیا. کہ پروردگارا پھر بھی راضی, جو اس کی رضا میں راضی رہے وہ معصوم. اب میرا سوال ہے جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں, پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں جناب سیدہ کے لیے؟ تھوڑی سی توجہ. میں پہلا تھا طبقہ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے, کیا یہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جناب سیدہ کے لیے؟ نہیں. کیا وہ جو دوسرا طبقہ ہے معصومین علیہ السلام کا جو اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرے, وہ فرمایا جناب سیدہ کے لیے؟ نہیں. توجہ, پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا اور ان کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا. نہ وہ جو غیر معصومین کا درجہ, نہ وہ جو معصومین کا درجہ. او فخر الدین رازی, او شمس الدین ذہبی, کیا کبھی سمجھا بھی تھا ہم نے لکھا کیا ہے؟ توجہ توجہ توجہ. میں بہت بڑے مرجع تخلیق کی پوری کتاب کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اے تمام کے تمام علماء اسلام, کیا آپ نے سمجھا بھی ہے کہ ہم نے لکھا کیا ہے؟ پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ فاطمہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے یا فاطمہ اللہ کے رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرے, بلکہ فرما یہ رہے ہیں اگر تم دیکھنا چاہتے ہو اللہ کس کس سے راضی ہے تو بطول کو دیکھو. رضی اللہ عنہ وہی بنے گا جس سے بطول راضی ہو, اور مغضوب علیہم بھی وہی ہے جس سے بطول ناراض ہو. ہے توجہ؟ توجہ فرمایا تھا نہیں کہ آپ کو عظمت کا اندازہ ہوا جناب سیدہ کس کس سے اللہ راضی ہے, کس کس سے ناراض ہے؟ اگر جاننا چاہتے ہیں تو جناب سیدہ کی رضا معلوم کریں. وہ جس سے راضی ہے خدا اس سے راضی ہے. تو ایک مرد تقریر کہتے ہیں کہ ایک پور بھی جناب سیدہ مشیت پروردگار کے خلاف قدم نہیں اٹھاتی. پور بھی, توجہ, ایک پور بھی, یعنی اگر کسی کے دربار میں جا کے کہیں کہ میرا حق ہے تو جناب سیدہ کا دعویٰ مشیت کے عین مطابق ہے. اگر کسی سے کہیں کہ نہیں تو غلط ہے تو جناب سیدہ مشیت کے مطابق کلام کر رہی ہے. یعنی اللہ یہی کہہ رہا, پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں. یعنی جس کو جناب سیدہ کہتے میں تجھ سے راضی وہی رضی اللہ عنہ, اور جس کو کہہ دیں کہ میں تجھ سے ناراض ہوں اور ہمیشہ ناراض رہوں گی, اور جب اپنے بابا سے ملوں گی سب سے پہلے تیرا شکوہ کروں گی,
تو یہ جناب سیدہ نہیں کہہ رہی، یہ مشیت پروردگار ہے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں. یعنی یہ جناب سیدہ مشیت سمجھا رہی. خبردار. اب سمجھ میں آیا سرور کائنات کیوں تعظیماً کھڑے ہوتے تھے. یہ ایک باپ بیٹی سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا، یہ سرور کائنات سید المرسلین سیدۃ النساء العالمین کا تعارف کروا رہے ہیں. یہ رسول خدا جناب سیدہ کا تعارف کروا رہے ہیں. یہ بی بی عام بی بی نہیں ہے.